پروگرام کا جو موضوع ہے، میرے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت۔ موت سب کو آنی ہے۔ انسان بہت پیسے والا ہو، گاڑی ہو اس کے پاس، بنگلہ ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مروں گا ضرور۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل، کہ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسی شراب ہے، کل نفس شاربہ، ہر نفس کو وہ پینا ہے، ہر نفس کو وہ پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو موت سے آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ جتنے کیمرہ مین سامنے بیٹھے ان سے گزارش ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن شور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ تو موت یہ بڑا خطرناک لفظ ہے۔ آدمی جب موت کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آئے لوگوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، موت تم کو جکڑ کر کے رہے گی۔ موت آنی ہے، جو موت کا ٹائم ہے اس سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد آ سکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ کہاں سے نکل کے آ رہا ہوں؟ میرے تقریر کا انداز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بار بار آپ سے ریپیٹ بھی کرواتا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں آج موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت اگر جس کو اپنے منہ میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں۔ حقیقی معنی میں موت نے تو تجھے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے، اگر لے لے تو تو موت کے منہ سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آئے لوگوں اللہ ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ موت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ زندگی کس نے بنائی؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، موت پہلے آتی ہے یا زندگی پہلے آتی ہے؟ پہلے موت آتی ہے یا پہلے زندگی آتی ہے؟ ہاں کیا آتی ہے پہلے؟ نہیں، پہلے موت آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، پہلے اللہ موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ معلوم یہ چلا کہ انسان کی زندگی سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اچھا زندہ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ کا وجود کیا تھا؟ بھئی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی شخصیت نہیں تھی، تو وہ عدم تھا، وہ جو حیات تھی وہ عدم کی حیات تھی۔ تو معلوم یہ چلا کہ پہلے انسان کی موت ہوتی ہے، پھر انسان کی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان کی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے موت ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ اللہ نے دو موتیں بنائی ہیں اور دو زندگیاں بنائی ہیں۔ تو موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔
آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امبانی کو دیکھ لیجئے، اڈانی کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اگر یہ چاہیں تو پورے کجرا کا پیٹ پال سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ موت کو بھی خرید سکتے ہیں، یہ جواب دیں گے نہیں، موت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو دنیا میں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، آپ کی اگر آنکھ خراب ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر کڈنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی کڈنی دوسری لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی دوا دوں گا، میرے پاس ایسی دوا ہے اگر تم کھا لوگے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، موت تو آنا ہے، کٹیہار میں رہو تب بھی موت آنا ہے، فلائٹ میں اگر ٹائم ہو گیا ہے موت آنا ہے، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہو موت کا ٹائم ہو گیا موت آنا ہے، مولوی عادل آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اگر میری موت کا ٹائم ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اس اہل حدیث عالم کو جو تقریر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آگے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آدمی مرتا کیسے، اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ آئے کٹیہار کے لوگوں، کجرا کے لوگوں، سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ آئے لوگوں، جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب جاکنی کا عالم ہوتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہ کفن من اکفان الجنہ، معہ حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے ہیں جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں،
ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں. یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا. اے نیک روح چل, اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے, بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے. اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں. اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو, پانی اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے. اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے. یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں شخص ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا, اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا, وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے, یہ فلاں شخص ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو, خوش آمدید, مرحبا تیرا آنا مبارک ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے, پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں, پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں, آئے اللہ اب کہاں جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو, آئے فرشتوں اس کو علین میں لے جاؤ. یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے, جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے. علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں, ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے, یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے, یہ تو ہماری برادری کا ہے. وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے, یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے, یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے. وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے, وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے, یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے, کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے. جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے. جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے اندر. اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر, اگر آدمی کافر ہوتا ہے, اگر آدمی بدکار ہوتا ہے, زناکار ہوتا ہے, بے نمازی ہوتا ہے, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک, بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے. وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضبہ. آئے بری روح, آئے بدکار روح, چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف. آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے, آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے. ہلو, ایک ضروری اعلان. ایک چھوٹی بچی کہیں غائب ہو گئی ہے, نازنین نام ہے. اگر کسی کو کہیں دکھے تو وہ اسٹیج پہ آ کے خبر دے دیں. نازنین نام کی ایک بچی کہیں غائب ہو گئی ہے, 2 سال کی بچی ہے. تو جو برا آدمی ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 فرشتے آتے ہیں, وہ بڑی ڈینجر, بڑی بھیانک شکل کے ہوتے ہیں
اور وہ اپنے ساتھ ٹاٹ کی چادر لاتے ہیں جس میں بہت بری بدبو آ رہی ہوتی ہے. وہ اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب. آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف. آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب یہ ان فرشتوں کی یہ بات سنتا ہے تو اس کی روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، دوڑنے لگتی ہے. فرشتے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، بھاگ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، فرشتے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالآخر اس کی روح کو پکڑ لیا جاتا ہے، اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اور جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور کتنی تکلیف؟ آپ ایسے سمجھیے کہ آپ زندہ ہیں، ہم سب زندہ ہیں. اگر کوئی ہماری اور آپ کی چمڑی کو کھینچنے لگ جائے تو ہمیں اور آپ کو کتنی تکلیف ہوگی. اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. پھر اس کے بعد میں ایک ایک چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد یہ تو ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے. یہ آپ کے بھی ساتھ ہوگا، یہ میرے بھی ساتھ ہوگا، ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس برے آدمی کی روح کو جلدی سے اس چادر میں لپیٹ دیا جاتا ہے جو جہنم سے لائی گئی ہے اور جس میں بہت بری بدبو آ رہی. فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان میں جاتے ہیں، دروازے میں دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جتنا خراب نام تھا، جتنا برا نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے. یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے. جتنا خراب نام تھا وہ نام بتایا جاتا ہے. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کیجئے. اپنی اولاد کے نام اسلامی نام رکھیے، اپنی اولاد کے نام بہترین عمدہ نام رکھیے. آج کوئی گڈو ہے، کوئی پپو ہے، کوئی چارو ہے، کوئی منا ہے، کوئی للہ ہے. عجیب عجیب نام آج ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر رائج ہے. اچھے نام رکھیے، اچھے بہترین نام. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان پہ اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے. پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یہ کس کی روح کو لے کر کے آ گئے ہو؟ اس کے اندر سے بہت بری بدبو آ رہی ہے، ہم اس کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس آدمی کی روح کو سجین میں پھینک دیا جاتا ہے. اور وہ سجین کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں کے نیچے. جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کی روح کو علین میں ڈالا جاتا ہے جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اور جو آدمی برا ہوتا ہے، بد ہوتا ہے، اس کی روح کو کہاں ڈالا جاتا ہے؟ سجین کے اندر جو ساتوں زمینوں کے نیچے. یہ ہوتا ہے مرنے کے بعد. میرے پیارے بھائیوں، مرنے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرو. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. آئے لوگوں اپنا حساب لو، اس سے پہلے تمہارا حساب لیا جائے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح. آئے لوگوں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اپنی موت کو یاد کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکثر الذکر ہادم لذات الموت. آئے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک ہوتا ہے وہ علین میں جاتا ہے، اور جو نیک نہیں ہوتا ہے وہ سجین میں جاتا ہے. یہ معاملہ تو تب چل رہا ہے جب لاش گھر میں رکھی ہوئی ہے. میرے پیارے بھائیوں، جب لاش کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے تو ایک الگ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کی روح کو اٹھایا جاتا ہے، اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو، قدمونی، لوگوں مجھے جلدی لے چلو. لیکن جب وہ نیک نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے آئین تذہبون بہا. آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آئین تذہبون بہا. آئے لوگوں مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ آپ کے بچے، آپ کی اولاد
جس کے لیے آپ نے اپنی پوری زندگی کو قربان کر دیا. آپ نے کھیت میں مزدوری کی اپنے بچوں کے لیے. آج آپ کے بچے بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. آپ کا باپ بھی آپ کو قبر میں چھوڑ کر کے آ رہا ہے. آپ کے دوست جن کے ساتھ آپ چوک چوراہوں پر چائے پیا کرتے تھے, آج وہ دوست بھی آپ کو قبر میں تنہا چھوڑ کر کے آ رہے ہیں. میرے پیارے بھائیوں, مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. مرنے کے بعد آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. اور آپ کی بیوی جو آپ کے انتقال پر روئے گی, لیکن 4 دن کے بعد وہ بھی خاموش ہو جائے گی, کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہوگا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, جب مردے کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, جب مردے کو قبر میں گاڑ دیا جاتا ہے اور جب مٹی دے دی جاتی ہے, لوگ مٹی دینے کے بعد لوٹتے ہیں, ان کے قدموں کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے, ان کے چلنے کی آواز مردے کو سنائی جاتی ہے, اور وہ کہتا ہے, آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو, آئے لوگوں مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہو. مگر اس وقت آپ کے کوئی کام نہیں آ سکتا ہے. سنائی جاتی ہے آواز. کیوں؟ احساس پیدا ہو, جس بیٹے کے لیے ہم نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی, آج وہ بیٹا بھی ہمیں چھوڑ کر کے جا رہا ہے. میرے دوست جن کی محفلوں میں بیٹھ جائیں تو میں چائے پلاتا تھا, چوک چوراہوں پر پوڑی اور سنگاڑا کھاتے تھے, آج وہ دوست بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. میرا باپ بھی مجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہے. کوئی آپ کے مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا, یہ احساس ہوتا ہے. اور مرنے کے بعد اگر کچھ کام آنے والا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا اور ثواب پہنچنے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, الا من 3, لیکن 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. کتنے ذریعوں سے ہیں؟ 3 ذریعوں سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. میری ذرا طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے, اسی لیے میں پیر پہ پیر رکھ کر کے میری عادت نہیں ہے پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھنا. میں معافی چاہتا ہوں بغل والوں سے, بے ادبی محسوس نہ کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آدمی مر گیا, 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ثواب پہنچ رہا ہے. پہلی چیز صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے, مر گیا, مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. اچھا, صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے گاؤں میں ٹیوب ویل لگوا دیا. کیا لگوا دیا؟ ٹیوب ویل جانتے ہیں؟ ہمارے یہاں اس کو ہینڈ پائپ کہا جاتا ہے, یہاں شاید آپ لوگ ٹیوب ویل کہتے ہیں. چاپا, چلیے وہ جو بھی ان کا سمجھ جائیے کیا کہہ رہے ہیں یہ. تو وہ آدمی لگوا کر کے چلا گیا, مر گیا, مرے ہوئے سال گزر گئے, لیکن وہ چاپا کل چل رہا ہے اور لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں, تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک وہ ہینڈ پائپ رہے گا, جب تک وہ چاپا کل رہے گا, مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. اسے کہا جاتا ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کر کے جانا. اب یہ مسجد بن رہی ہے اور اس مسجد کے بینر کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے اور اس مسجد کے لیے چندہ ہو رہا ہے. آپ مسجد کے لیے چندہ دے رہے ہیں, آپ مر جائیں, جب تک مسجد رہے گی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. جب تک مسجد میں نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں گے, صدیاں گزر جائیں, سال گزر جائیں, 100 سال گزر جائیں, 1000 سال گزر جائیں, مسجد ہے اور مسجد میں نماز ہو رہی ہے, رب کعبہ کی قسم مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ میری بات نہیں ہے, یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. تو مرنے کے بعد ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے, ثواب مل رہا ہے. او علم ينتفع به. میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں اور آپ میری ایک بات پر بھی اگر عمل کر لیں, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اگر آپ میری ایک بات پر بھی عمل کر لیں گے میرے پیارے بھائیوں, تو میرا 1500 کلومیٹر سے کا یہ سفر کامیاب ہو جائے گا. لیکن آپ آئے, ہم بھی تھوڑا چیخے چلائے, آپ بھی چلے گئے, ہم بھی چلے گئے,
نہ اس پر عمل میں نے کیا نہ آپ نے کیا، تو یاد رکھیے میرا آنا بیکار، یہ پورا کا پورا جلسہ بیکار۔ اگر آپ نے ایک بات پر بھی عمل کر لیا، اللہ کی قسم میرا یہاں پر آنا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ میں آپ کو کوئی بات بتا کر کے جاؤں، کوئی دین کا مسئلہ بتا کر کے جاؤں اور آپ اس پر عمل کرنے لگ جائیں، میرے پیارے بھائیوں میں مر جاؤں گا تب بھی مجھے ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ میرے بتائے ہوئے مسئلے پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے او علم ينتفع به، نیک علم جو نفع بخش علم دے کر کے گیا ہے تو اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اولاد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے۔ آدمی اگر نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ وہ اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گی، اس کے نام پر صدقہ و خیرات کرے گی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مرنے کے بعد ان 3 طریقوں سے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور منو من مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑی خوبصورت شکل کے ہوتے ہیں، وہ بڑی حسین و جمیل شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اس مرنے والے کو بڑے پیار سے اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، اور یہ مرنے والا بڑے پیار سے اٹھ جاتا ہے۔ اور یہ 2 فرشتے ہیں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام منکر ہے اور ایک کا نام نکیر ہے۔ کیا نام ہے؟ منکر، اور ایک کا نام نکیر ہے۔ یہ اس مرے ہوئے آدمی کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ، یہ اٹھ جاتا ہے۔ اب قبر میں 3 سوال کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال کیا جاتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ پہلے سوال کا جواب دیتا ہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ میرا رب کون ہے؟ پہلے سوال کا جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، یہ سوال آپ سے بھی ہونا ہے، یہ سوال مجھ سے بھی ہونا ہے۔ سوال ہونے سے پہلے جواب کی تیاری کر لو، جواب سیکھ لو۔ پہلا سوال من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا دینی اسلام، میرے دین کا نام اسلام ہے۔ کیا نام ہے؟ اسلام۔ اور تیسرا سوال من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی کا نام آئے تو نبی پر درود پڑھیے اور کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 سوالوں کا جواب کیا جائے گا، تیرا رب کون ہے، تیرا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے۔ جب وہ جواب دے دے گا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب چوتھا سوال اس سے کیا جائے گا، اور وہ کیا ہوگا؟ آئے اللہ کے بندے، ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب تجھے کیسے معلوم ہے؟ وہ جواب دے گا قرأت فی کتاب اللہ، آئے لوگو یہ میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے، آئے لوگو یہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے۔ اسی وقت غیب سے آواز آئے گی آئے فرشتوں میرے بندے کو تنگ نہ کرو، آئے فرشتوں میرے بندے کو پریشان نہ کرو، اس نے تمہارے 3 سوالوں کا جواب دے دیا ہے۔ ففرشہ من الجنہ والبسہ من الجنہ، اس کی قبر میں جنت کا بستر بچھا دو، اس کو جنتی لباس پہنا دو، اب اس کو اور زیادہ پریشان نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، بہت زیادہ کشادہ کر دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی نیک نہیں ہوگا، بددین ہوگا، نماز پڑھنے والا نہ ہوگا،
خیر کے کام کرنے والا نہ ہوگا، اس کے پاس بھی یہ دونوں فرشتے آئیں گے، منکر نکیر، اور یہ بڑی بھیانک شکل کے ہوں گے۔ ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے دنیا میں بڑے بڑے ڈیگ ہوتے ہیں، کھانا بنانے کے برتن ہوتے ہیں، اور ان کے دانت اتنے بڑے بڑے ہوں گے جیسے کہ دنیا میں بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں۔ اسے اٹھائیں گے جھنجھوڑ کر کے، اڑ جاؤ، یہ اڑ جائے گا، اور وہ ان دونوں فرشتوں کو دیکھ کر کے ڈر جائے گا۔ یہ فرشتے سے بھی 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے گا، ہاں لا ادری، افسوس، ہائے میری پھوٹی قسمت، مجھے نہیں معلوم ہے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا، ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں معلوم ہے۔ اور جب تیسرا سوال کیا جائے گا، من نبیو کا، تیرے نبی کون ہے؟ وہ جواب دے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، ارے مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب یاد ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے، مجھے تو تینوں سوالوں کا جواب معلوم ہے، میں تو بڑے آرام سے جواب دے لوں گا۔ نہیں میرے پیارے بھائیوں، جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا کرتا تھا، کسی مزار پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی سے بیٹا بیٹی مانگتا تھا، اللہ کی قسم وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا۔ جب سوال کیا جائے گا، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دنیا میں موبائلوں پر لگے ہوئے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی ہے، سو رہے ہیں، فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارا حال ہے، میں جانتا ہوں یہ ہم سب کا حال ہے، یہ ہم سب کا حال ہے۔ ہمارے پاس موبائل ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، ہم گندی گندی فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، ہم گانے بھی سن رہے ہیں۔ میرے نوجوانوں، یاد رکھو، اگر تمہیں اس گندی فلموں کی لت لگ گئی، اللہ کی قسم تم اپنی جسمانی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور جب آدمی کو برائی کی لت لگ جاتی ہے، آدمی جب اپنی خواہش غلط طریقے سے پوری کرتا ہے، تو یاد رکھیے وہ خواہش، وہ لذت، وہ چیز کبھی اس سے ختم ہونے والی، وہ سعادت تو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ سعادت تو کبھی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ آپ قوم لوط کو دیکھیے، حضرت لوط کہہ رہے ہیں میری قوم کی بچیاں ہیں، کہنے لگے اے لوط تم جانتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں سے دلچسپی نہیں ہے۔ جس کو غلط کی عادت پڑ جائے میرے پیارے بھائیوں، وہ پھر غلط کی عادت ملوث ہو جاتا ہے۔ اس کے سامنے حلال رکھ دو، وہ حلال نہ کھا کر کے حرام کھاتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو قوت اور طاقت ہے، وہ حلال چیزوں میں صرف ہو۔ حلال چیزوں میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے اپنی اصلاح کریں، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ بتائیے کیا ہوتی ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ کون عقل مند سیٹ بیلٹ کہہ رہا ہے؟ اس کا انجن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کار کے اندر سب سے اہم انجن ہے۔ آپ کی کار دکھنے میں اچھی نہ ہو، اس کا کلر اتر گیا ہو، اس کی دروازے ٹوٹے ہوئے ہوں، لیکن انجن صحیح ہے، تو بتائیے وہ کار اچھی ہے یا نہیں؟ آپ بتائیے وہ کار اچھی ہے؟ ایک کار بہت اچھی ہو، دکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے بھائی، اس کے اندر ڈور وائزر بھی لگے ہیں اور ڈولفن کے سیٹ کور بھی لگے ہیں اور اس کے اندر بڑا مینٹیننس ہے، لیکن اس کار کا انجن خراب ہو تو بتائیے وہ کار کسی کام کی ہے؟ نہیں۔ یہ جو نوجوان ہے یہ قوم کا انجن ہے، یہ جو نوجوان ہے یہ سماج کا، ملت کا، قوم کا انجن ہے۔ اگر نوجوان صحیح ہے تو پورا سماج صحیح ہے، اور اگر نوجوان صحیح نہیں ہے تو ہمارا سماج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنا پڑے گی، اور اصلاح کرنے کے لیے نوجوانوں کا سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کریں۔ اور وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ شادی کا طریقہ ہے۔ یہاں لڑکے کی عمر 25 سال ہو رہی ہے، یہاں لڑکی کی عمر 25 سال ہو رہی ہے،
اور وہ اس لیے شادی نہیں کر رہا ہے اس لڑکی سے مجھے جہیز نہیں مل پائے گا، وہ لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے آج جو مسلم گھرانے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، ہم اور آپ شادی دیر میں کر رہے ہیں، اسی لیے آج ہمارے سماج کا یہ حال ہے۔ شادی ہم اور آپ بہت دیر میں کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ پہلے بھائی شیر شاہ وادیوں کے اندر شادی بہت جلدی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ بہت جلدی ہوتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ہو گئی، 17 سال، 18 سال، 20 سال بہت ہوتے تھے، لیکن آج کے وقت میں 20 سال اور 22 سال بھی کچھ نہیں، کم سے کم 25 سال کا ہو جائے، 30 سال کا ہو جائے۔ میرے نوجوانوں اپنی اصلاح کرو۔ اگر تم نے اسلام کو چھوڑ کر کے موبائل کے پیچھے بھاگتے رہے، گندی فلموں کے پیچھے بھاگتے رہے، فلم اسٹار کے پیچھے بھاگتے رہے، اللہ کی قسم قیامت کے دن قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، بس یہی کہو گے ہاں لا ادری، افسوس مجھے نہیں پتا ہے، ہائے میری پھوٹی قسمت مجھے نہیں معلوم ہے، ہاں لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ اپنی زندگی کو اسلام کے لیے وقف کر دو، اپنی زندگی کو اسلام کے لیے لگا دو۔ اور تیسرا سوال کیا جائے گا من نبی کا، یہاں دنیا میں نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے، نبی کی سنت پر عمل نہ کر کے غیروں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں، قبر میں جواب نہیں دے پاؤ گے کہ میرا نبی کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں اور وہ تینوں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہے ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس پر ہتھوڑے برسائے جاتے ہیں، اس پر ہتھوڑے مارے جاتے ہیں، اور وہ کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں کسی پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پہاڑ چور چور ہو جائے گا، پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اور پھر اس کی قبر میں 99 سانپ اور بچھو چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ سانپ اور بچھو اتنے خطرناک ہوتے ہیں اگر دنیا میں ایک مرتبہ سانس لے لیں تو دنیا میں کبھی ہریالی نہ ہو، دنیا میں کبھی کھیتی باڑی نہ ہو، دنیا میں کبھی کوئی پیڑ پودا نہ اگے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، موت کی تیاری کیجئے، قبر کی تیاری کیجئے۔ حضرت عثمان جب قبر کے پاس سے گزرتے تو رونے لگتے، لوگوں نے کہا عثمان جب تمہارے سامنے قیامت کا ذکر ہوتا ہے تم نہیں روتے ہو، آئے عثمان جب تمہارے سامنے جہنم کا ذکر ہوتا ہے اور جہنم کی آگ کا ذکر ہوتا ہے تب تم نہیں روتے ہو، کیا بات ہے قبر کے قریب سے گزرتے ہو تو رونے لگتے ہو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں آئے لوگوں، یہ قبر تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں کامیاب نہ ہو سکا وہ آگے بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ یہ قبر ہی تو آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب وہ آگے بھی کامیاب۔ میرے نبی کا حال یہ تھا، اللہ کے نبی قبرستان جائے تو رونے لگتے، پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ اللہ کے نبی ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے اس قدر آنسو گر رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی کی داڑھی بھیگ جاتی ہے آپ کے آنسوؤں سے، آپ اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ آپ روتے ہیں۔ میرے نبی قبرستان جائیں تو آپ کا یہ حال ہے، آپ رو رہے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے، آج ہم اور آپ قبرستان جاتے ہیں تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی تمباکو کھا رہا ہے، کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ پیارے نبی کا حال یہ ہے، قبر میں قبرستان جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی رو رہے ہیں، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، آپ نے اس صحابی کا جنازہ پڑھایا اور خود اپنے ہاتھوں سے اس صحابی کو قبر میں اتارا، اپنے ہاتھ سے مٹی دی۔ اللہ کے نبی مٹی دینے کے بعد رونے لگتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر قبر نے کسی کو چھوڑنا ہوتا تو میرے صحابی کو چھوڑتی، لیکن قبر نے میرے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، موت کے بعد کیا ہونا ہے؟ ہم سب کو قبر کے اندر جانا ہے۔ قبر میں چلے گئے، اگر جنتی ہے تو اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا گیا ہے، جنت قبر کشادہ کر دی گئی ہے، اور اگر جہنمی ہے جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی گئی ہیں، اس کی قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیے قبر کے بعد انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔
قبر کے بعد اب آدمی کہاں اٹھایا جائے گا؟ قیامت کے میدان میں۔ اب دیکھیے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یحشر الناس یوم القیامہ حفاتن عراتن غرلا، آئے لوگوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا، سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اور کیسے جمع کرے گا؟ حفاتن، پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی، کوئی جوتا نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم اور آپ بہت برانڈڈ چپل اور جوتے پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ جوتا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کسی کے پیروں پہ چپل نہیں ہوگی۔ اور آتن، اور سارے کے سارے لوگ ننگے ہوں گے۔ دنیا میں ہم اور آپ کپڑا پہنتے ہیں، کرتا پجامہ پہنتے ہیں، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، شیروانی پہنتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کسی کے جسم پر کپڑا نہیں ہوگا۔ اور غرلا، سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے۔ کیسے ہوں گے؟ غیر مختون ہوں گے۔ غیر مختون کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں، دنیا میں جب ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو مردوں کا کیا ہوتا ہے؟ لڑکوں کا کیا ہوتا ہے؟ ختنہ ہوتا ہے، اور جس کا ختنہ نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ غرلا، غیر مختون۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگ قیامت کے دن غیر مختون ہوں گے، ایسے ہوں گے کسی کا ختنہ ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ننگے ہوں گے، کپڑا نہیں ہوگا، چپل نہیں ہوگی، اور سارے غیر مختون ہوں گے۔ دنیا میں تو ختنے ہوتے ہیں، قیامت کے دن ختنہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آئے اللہ کے نبی الرجال والنساء جميعا، آئے اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو مرد بھی ہوں گے، اللہ کے نبی قیامت کے میدان میں تو عورتیں بھی ہوں گی۔ آئے اللہ کے نبی مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی، ينظرون بعضهم الى بعض، بعض کو دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی بہت شرم آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامر اشد، اے عائشہ قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا، کسی کو اتنی فرصت نہ ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ الامر اشد، وہ دن بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ ہم نے اور آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ بس مولانا عادل صاحب آئے اٹاوا سے سنائے، بڑا اچھا جلسہ ہوا، بہت مزہ آیا، چلے گئے، ساری کی ساری چیزیں ختم۔ ہم نے اور آپ نے تو دین کو مذاق سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے تو دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، ہم نے اور آپ نے دین کو ایک موج مستی کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ دین اتنا بھی آسان نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ حال ہوگا، الامر اشد، قیامت کا معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہوگا۔ کتنا خطرناک؟ تدن الشمس، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ کتنے میل کے؟ آج یہ سورج ہم سے کتنا دور ہے پتہ ہے آپ کو؟ 9 کروڑ 33 لاکھ میل دور ہے۔ کتنا دور؟ 9 کروڑ 33 لاکھ۔ اور جب یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آئے گا تو ذرا اندازہ لگائے ہمارا اور آپ کا حال کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں کی زبانیں ان کے منہ سے ایسے باہر نکلی ہوں گی جیسے کتوں کی زبانیں گرمی کے موسم میں ان کے منہ سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور کیا ہوگا؟ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوگا، اور کوئی پورا کا پورا، اور وہ پسینہ بھی کھول رہا ہوگا جیسے دنیا میں کڑھائی میں تیل کھولتا ہے، وہ پسینہ بھی قیامت کے دن ہمارا اور آپ کا کھول رہا ہوگا۔ گرمی کا یہ حال ہوگا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم ساری دنیا کے لوگوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم سے لوگ کہیں گے آئے آدم آپ تو سب سے پہلے انسان ہیں، آپ تو سب سے پہلے نبی ہیں، آئے آدم آپ تو ہمارے باپ ہیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے سفارش کر دیں، آئے آدم اللہ سے ہمارے لیے درخواست کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے لوگوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ نے منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن میں نے اس کا پھل کھا لیا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس غلطی کی وجہ سے میں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ قد غضب ربی غضبا، آج میرا رب بہت زیادہ غصے میں، جاؤ کہیں اور چلے جاؤ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا ہوں۔ لوگ کہیں گے آدم تم بتاؤ کہاں جائیں؟ حضرت آدم کہیں گے ایسا کرو تم نوح کے پاس چلے جاؤ،
लोग हजरत नूह के पास आएंगे, आए नूह आपने तो 950 साल तक तबलीग की है, आप तो सबसे पहले रसूल है, आए नूह आप अल्लाह से सिफारिश कर दें। हजरत नूह फरमाएंगे, आए लोगों मुझसे गलती हो गई थी, अल्लाह ने मना किया था, देखो मुशरिकों की सिफारिश ना करना, लेकिन मैंने अपने बेटे की सिफारिश कर दी थी जो मुशरिक था। कद ग़ज़िबा रब्बी ग़ज़बा, मैं डर रहा हूँ कहीं उस गलती की वजह से मैं जहन्नम में ना चला जाऊं, जाओ कहीं और चले जाओ, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लोग कहेंगे नूह तुम ही बताओ कहाँ जाएं। हजरत नूह कहेंगे ऐसा करो तुम इब्राहीम के पास चले जाओ, ऐसा करो तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे, आ इब्राहीम आप तो अल्लाह के खलील हैं, आप तो अल्लाह के बहुत बरगज़ीदा पैगंबर हैं, आ इब्राहीम आप अल्लाह से सिफारिश कर दें। हजरत इब्राहीम कहेंगे, आए लोगों मैंने दुनिया में 3 झूठ बोले थे। कितने झूठ? 3 झूठ बोले थे और मैं डर रहा हूं कहीं उन 3 झूठों की वजह से मैं जहन्नम न चला जाऊं। कितने झूठ बोले? पूरी जिंदगी में हजरत इब्राहीम ने 3 झूठ बोले हैं। 3 झूठ। अच्छा जानना चाहते 3 झूठ क्या थे? जानना चाहते फिर आगे बढ़े हैं? देखिए 3 झूठ थे, गौर से सुनिएगा, लेकिन वो झूठ जो थे वो दर हकीकत झूठ नहीं थे। पहला झूठ, हजरत इब्राहीम के गांव के लोग, बस्ती के लोग कहते हैं इब्राहीम चलो गांव के बाहर मेला लगा है, मेले में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? मेले में चलते हैं। हजरत इब्राहीम कहते हैं इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, जाओ मेरी तबीयत ख़राब है। लेकिन हजरत इब्राहीम की तबीयत ख़राब नहीं थी। दूसरा सवाल, दूसरा झूठ, जब सारे लोग चले गए हजरत इब्राहीम ने जो बुत खाने में जितने बुत रखे हुए थे सारे बुतों को तोड़ दिया। जब वो लोग वापस आए और सारे बुतों को टूटा हुआ देखा, कहा इब्राहीम क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हजरत इब्राहीम ने फरमाया था इनके बड़े ने तोड़ा होगा। और तोड़ा किसने था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। दूसरा झूठ था। मैं आपको बताऊंगा ये झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। ये बज़ाहिर झूठ लग रहा है लेकिन ये हकीकत में सच है। और तीसरा झूठ, जब हज़रत इब्राहीम अपनी बीवी हज़रत सारा के साथ मिस्र से गुज़र रहे हैं, जब मिस्र के बादशाह ने पूछा था ये औरत तेरी कौन है, हज़रत इब्राहीम ने कहा था ये मेरी बहन है। और हज़रत सारा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौन थी? बीवी थी। अब ये झूठ है। अब देखिए ये झूठ कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। गांव के लोग कहने लगे चलो इब्राहीम मेले में चलते हैं, आए इब्राहीम चलो नुमाइश में चलते हैं, मेले ठेले में चलते हैं। हज़रत इब्राहीम कहते हैं इन्नी सकीम, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तुम जाओ मैं नहीं जाऊँगा। वो लोग समझे इब्राहीम की तबीयत ख़राब है, इनको बुखार आ रहा है, इनको कोई परेशानी हो रही है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये था आए लोगों मैं तुम्हारे शिर्क से बीमार हूँ, आए लोगों मैं तुम्हारे गुनाहों से बीमार हूँ, आए लोगों मैं तुम्हारे शिर्क से बीमार हूँ। जब गाँव के लोग लौट करके आ गए और कहा इब्राहीम क्या तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं इनके बड़े ने तोड़ा होगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कहने का मतलब ये था हाँ मैंने तोड़ा है, मैं इनका बड़ा हूँ, मैंने इन बुतों को तोड़ा है। और जब हज़रत इब्राहीम ने ये कहा ये मेरी बहन है, उस वक्त हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम मुसलमान थे। ये दोनों ईमानी रिश्ते से भाई बहन थे, ये दोनों ईमानी रिश्ते से भाई बहन थे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम ने कहा ये मेरी बहन है। हज़रत इब्राहीम कहेंगे जाओ कहीं और चले जाओ, आए लोगों मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 3 झूठ बोले थे और मैं डर रहा हूँ कहीं उन 3 झूठों की वजह से जहन्नम में ना चला जाऊँ। इज़हबू इला गैरी, जाओ कहीं और के किसी और के पास चले जाओ। आए इब्राहीम, आदम ने मना कर दिया, नूह ने मना कर दिया, तुम भी मना कर रहे हो, आए इब्राहीम कहाँ जाएं? हज़रत इब्राहीम कहेंगे ऐसा करो तुम मूसा के पास चले जाओ। लोग हज़रत मूसा के पास आएंगे,
आए मूसा, आप अल्लाह से बात किया करते थे, आप तो कलीमुल्लाह थे। आए मूसा, आप अल्लाह से सिफारिश फरमा दे। हजरत मूसा कहेंगे, आए लोगों, मैंने दुनिया में एक मर्डर कर दिया था, मैंने दुनिया में एक कत्ल कर दिया था, मैंने दुनिया में एक हत्या कर दी थी, और मैं डरता हूँ कहीं उस कत्ल की वजह से अल्लाह मुझे जहन्नम में ना डाल दे। जाओ कहीं और चले जाओ, ऐसा करो तुम ईसा के पास चले जाओ, वो भी मना कर देंगे। और लोग आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेंगे और कहेंगे, आए अल्लाह के हबीब, आप अल्लाह से सिफारिश कर दे, आप अल्लाह से हमारी दरख्वास्त कर दे। अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूँगा, मैं अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करूँगा जो उस दिन से पहले किसी ने नहीं की होगी। अल्लाह फरमाएगा, आए मेरे नबी उठिए, क्या मांगते हैं? अल्लाह के नबी फिर कुछ लोगों की सिफारिश करवाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये क़यामत का मंजर है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन हर नबी को हौज दिया जाएगा, और मुझे जो हौज दिया जाएगा उस हौज का नाम हौद कौसर होगा। क्या होगा? हौज कौसर होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसका पानी शहद से भी ज़्यादा मीठा होगा, दूध से भी ज़्यादा साफ होगा, और बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडा होगा। जो एक बार पी लेगा उसे जन्नत में जाने तक प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हर नबी को हौज दिया जाएगा, और मुझे भी हौज दिया जाएगा। लोग आएंगे, फरिश्ते उनको रोकेंगे, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? वो कहेंगे, हम तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पीने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी कहेंगे, फरिश्तों आने दो। फरिश्ते कहेंगे, नहीं नहीं, आए अल्लाह के हबीब, आपके मरने के बाद इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को ईजाद कर दिया था, इन्होंने दीन में नई नई चीज़ों को निकाल दिया था। आए अल्लाह के नबी, बिदअती लोग हैं, और ये आपसे हौज़ कौसर का पानी नहीं पी सकते हैं। ये क़यामत का मामला होगा। और क्या होगा? एक पुल होगा जिसका नाम पुल सिरात है। जो वहाँ से पार हो गया वो जन्नत में जाएगा, और जो उससे पार ना हो पाया वो जहन्नम में जाकर के गिरेगा। जो पार हो गया पुल सिरात से वो जन्नत में, और जो पार नहीं हुआ वो कहाँ? जहन्नम में। तो आप देख रहे हैं पूरा सिलसिला कैसे चल रहा है। पहले आदमी कब्र के अंदर गया, कब्र में उसके साथ क्या हुआ, फिर वो क़यामत के दिन उसके साथ क्या होगा। अब आप ये देख लें कि जब आदमी क़यामत के बाद उसके सामने दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, अगर नामा अमाल दाएं हाथ में है तो जन्नती है, और नामा अमाल बाएं हाथ में है तो जहन्नमी है। अब जिसके हाथ में नामा अमाल है वो जन्नत में जा रहा है, और जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल है वो कहाँ जा रहा है? जहन्नम के अंदर। मेरी एक बात भी कुरान व हदीस के मुखालिफ मैंने कोई ऐसी बात भी नहीं की है जो सिर्फ एक फ़लसफ़ा हो, एक अफसाना हो। इसीलिए हम लोगों को चाहिए जो कहें या जो सुने वो सारी चीज़ें कुरान व हदीस से माखूज़ हों। मेरे नाम के आगे इश्तिहार में लिखा हुआ था चतुर्वेदी। मेरे भाई, ना मैंने कभी चारों वेद पढ़े हैं, और ना मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो पढ़ रहे हैं वो गलत है, नहीं। अगर वो पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा अपना मामला ये है कि मैं ये चीज़ें पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि कुरान ये अल्लाह का कलाम है, और हदीस ये प्यारे रसूल का कलाम है। इन दोनों कलामों से अच्छा तीसरा कलाम नहीं हो सकता। अब देखिए जन्नत में आदमी कैसे जा रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके दाएं हाथ में नामा अमाल होगा वो जन्नत में जाएगा, और जिसके बाएं हाथ में नामा अमाल होगा वो जहन्नम में जाएगा। सारे लोग जन्नत के दरवाजे पे जाकर के खड़े हो जाएंगे, लेकिन जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तक मैं जन्नत के दरवाजे पे नहीं पहुंचूंगा जन्नत का दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाऊंगा, दस्तक दूंगा, अंदर से आवाज़ आएगी, कौन आया है? मैं कहूँगा मैं मोहम्मद हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, और जन्नत का दरोगा हमारा इस्तकबाल करेगा, जन्नत का फरिश्ता हमारा वेलकम करेगा, और सारे जन्नती जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। जन्नत के कितने दरवाजे हैं?
8 दरवाजे हैं। फिल जन्नति थमानियत अबवाब, 8 दरवाजे हैं। कितने? 8 दरवाजे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमन कान मिन अहलिल जिहाद दुइया मिन बाबिल जिहाद, जो दुनिया में जिहाद करने वाला होगा उसे जन्नत के बाबुल जिहाद से बुलाया जाएगा। वमन कान मिन अहलिस सलाह दुइया मिन बाबिस सलाह, जो दुनिया में नमाज पढ़ने वाला होगा उसे बाबुस सलाह से बुलाया जाएगा। जो दुनिया में रोज़े रखने वाला होगा उसे रैयान से बुलाया जाएगा। अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, सारे सहाबा बैठे हुए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा अल्लाह के नबी से कहते हैं आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी होगा, हजरत अबू बकर कहते हैं आए अल्लाह के नबी क्या कोई ऐसा भी होगा जिसको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं नाम अर्जु अन तकूना मिनहुम, आए अबू बकर बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, और मुझे उम्मीद है तुम भी उन्हीं लोगों में से होगे जिनको जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। तो जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8 दरवाजे हैं। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। जन्नत के जो दरवाजे हैं वो कैसे हैं? वो अच्छा हम और आप जो दरवाजे बनाते हैं 2 तरीक़े के बनाते हैं। एक तरीक़ा तो दरवाजे बनाने का ये होता है कि 2 पटों का दरवाज़ा बना होता है, 2 पटों का। कितने पट का? 2 पटों का बंद कर दिया आपने और ये खोल दिया। और एक दरवाज़ा होता है सिर्फ एक मिसरे का, 1 पट का, आपने यूं करके बंद किया और वो पूरा का पूरा बंद हो गया। लेकिन जन्नत के जो दरवाजे हैं वो जानते हैं कैसे हैं? 2 पटों के 2 मिसरों का 1 दरवाज़ा है। और हैरत की बात, आपकी अक्लें तस्लीम नहीं करेंगी, जन्नत के जो पट हैं, दरवाज़ों के जो मिसरे हैं, उन मिसरों की दूरी और मसाफत कितनी है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी जन्नत के दरवाज़े का जो 1 मिसरा है उसकी इब्तिदा से इंतहा तक जाना चाहे, उसकी इब्तिदा से इंतहा तक की इतनी दूरी है जितनी दूरी मदीना से लेकर बुसरा तक की है। और आपको मालूम है मदीना से लेकर बुसरा तक की कितनी दूरी है? जितनी दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की? 1200। जब मिसरों का और पटों का ये हाल है तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए अल्लाह ने जो जन्नत के दरवाज़े बनाए हैं उन दरवाज़ों का क्या। अच्छा सारे लोग जन्नत के दरवाज़े पर पहुंच गए, तो जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे? कहिए इंशाल्लाह जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे? यहाँ वालों की आवाज़ नहीं आ रही है। जाएंगे या नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो सारे जन्नती जन्नत के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। जन्नत में जाएंगे? नहीं, अभी रुकिए वहाँ पर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत के दरवाजे पे पहुंच जाएंगे मेरे प्यारे साथियों, दुनिया में कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी का दांत टूटा हुआ होता है, किसी की आँख खराब होती है, कोई लंगड़ा होता है, कोई लूला होता है। जब ये सारे लोग जन्नत में जाएंगे क्या दुनिया की तरह काले कलूटे होंगे? क्या दुनिया की तरह ये लंगड़े लूले होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं नहीं, सारे लोग चमक रहे होंगे अला सूरतिल कमरी लैलतल बदरी, चांद की तरह चमक रहे होंगे। और चांद ही नहीं बल्कि 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे। कोई काला ना होगा, कोई गोरा ना होगा, किसी का दांत टूटा ना होगा, सारे लोग गोरे होंगे, कोई लंगड़ा नहीं होगा, कोई लूला नहीं होगा, कोई हकला नहीं होगा, किसी का कान कटा ना होगा, किसी की नाक टूटी ना होगी। कअन्नहुम वुजूहुहुम, सारे लोग चांद की तरह चमक रहे होंगे। अला सूरतिल कमरी लैलतल बदरी, सारे लोगों को खूबसूरत कर दिया जाएगा, सारे लोग खूबसूरत हो गए। अच्छा दुनिया में कोई नाटा होता है, कोई लंबा होता है। अब जब ये लोग जन्नत में जाएंगे क्या दुनिया की तरह ये नाटे होंगे? क्या दुनिया की तरह ये 6 और 6.5 फुट लंबे होंगे? नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे लोगों के कदों को इतना बड़ा कर दिया जाएगा जितना बड़ा कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। सारे लोगों की हाइट्स कितनी बड़ी होगी? जितनी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। और कितनी बड़ी थी? 60 ज़िराअन,
60 ہاتھ کے برابر تھی، سارے لوگوں کو 60 ہاتھ کے برابر کر دیا جائے گا. کوئی لمبا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کالا نہیں ہوگا، کسی کی آنکھ خراب نہ ہوگی. سارے لوگ خوبصورت ہو گئے اور ان کے جسموں کو بھی برابر کر دیا گیا. اچھا، دنیا میں کوئی 20 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 40 سال کی عمر میں مر گیا، کوئی 50 سال کی عمر میں مر گیا. اب جب یہ لوگ جنت میں جائیں گے کیا دنیا کی طرح ان کی عمریں ہوں گی؟ نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سارے لوگوں کی عمروں کو 30 سے 33 سال کے درمیان کر دیا جائے گا. سارے لوگوں کو نوجوان کر دیا جائے گا. کوئی کسی سے ناٹا نہیں ہوگا، کوئی کسی سے لمبا نہیں ہوگا، کوئی کالا نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. سارے لوگوں کی عمروں کو برابر کر دیا گیا ہے، جسموں کو برابر کر دیا گیا ہے، خوبصورت کر دیا گیا ہے. اب یہ سارے کے سارے لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور جنت کا فرشتہ کہہ رہا ہے سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اوہ جنتیوں، جنت میں داخل ہو جاؤ. آئے جنتیوں، اللہ کی جنت